دیکھیں، قمری جو سال ہوتا ہے نا، جسے ہم اسلامی سال بھی کہتے ہیں، وہ چاند کے حساب سے ہوتا ہے نا، چاند کو قمر کہتے ہیں عربی میں، تو وہ بھی ہمارا ہے کہ اس سے ہمارے رمضان کے، زکوٰۃ کے، حج کے حساب ہوتے ہیں نا۔ اور یہ جو شمسی ہے، یہ سورج کے اعتبار سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہمارا ہے کہ ہماری نمازوں کی اوقات یہ اس کے مطابق ہوتی ہیں۔ دیکھ لیں آپ کسی بھی مسجد میں ٹائم ٹیبل دیکھ لیں، کیلنڈر دیکھ لیں، وہ شمسی جو تاریخیں ہیں نا، اس کے حساب سے ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، کیسی قدرت ہے ماشاءاللہ، کہ 1 جنوری کو جو طلوع آفتاب کا وقت ہے ہر سال وہی ہوتا ہے، غروب آفتاب کا جو وقت ہے ہر سال وہی ہوتا ہے ایگزیکٹ۔ اسی طرح ظہر کا شروع وقت، عصر کا شروع وقت، اسی طرح عشاء کا شروع وقت، یہ سب ایگزیکٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ شمسی کیلنڈر اور جو سال ہے، اسی سے اس کا حساب کیا جاتا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک کے حوالے سے، یعنی کہ اس کے قریب قریب جو تھے، اس کو پہلا سال انہوں نے بنایا، اور یوں یہ اب 2022 کا اختتام ہے، یعنی کہ کم و بیش 2022 سال پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ فرما تھے، اور اب وہ ہمارے اسلامی عقیدے کے مطابق یقینی طور پہ چوتھے آسمان پہ تشریف فرما ہیں، اور وہ زندہ ہیں۔ ان کو سولی نہیں دیا گیا، سولی کوئی اور بندہ دیا گیا تھا، اور لوگوں کو پھر شبہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا، اور وہ قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ان کا بھی ظہور ہوگا، وہ بھی تشریف لائیں گے۔ تو پھر یہ ایک پوری دنیا میں اسلامی حکومت ہوگی، وہ ایک بات ہے نا۔ تو یہ عیسوی سال اس کو کہیں، یا اس کو انگلش کیلنڈر کہیں، یا انگلش ڈیٹس کہیں، یا اس کو شمسی سال کہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور جو ہمارا اسلامی سال ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سال کو پہلا سال کہا گیا، تو ہجرت کا پہلا سال وہ ہجری ہے۔ تو ابھی مثال 1444 ہے، تو ہجرت کو 1444 سال ہو گئے کم و بیش۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے، مطلب تقریباً 600 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جلوہ فرما تھے۔ تو یوں یہ حساب ہے دونوں سالوں کا، دونوں کیلنڈروں کا، ایک کو قمری کہہ لیں آپ، اور ایک کو شمسی کہہ لیں۔ اگر اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے، سوچیں گے، تو دونوں ہمارے ہیں، یہ ہمارے کوئی تعلیمات اسلامیہ کے خلاف نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کوئی کسی غیر مسلم قوم کا مذہبی کوئی سسٹم نہیں ہے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا قدرتی سسٹم ہے، اس کے مطابق شمسی اور قمری سال بنے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جواب کافی لوگوں کو پسند آئے گا، معلوماتی ہوگا، اور مبارک دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے یہ سال باعث برکت ہو۔ تو یہ ایک دعا ہے، وہ سال کی مبارک ہو، یا ایک دن کی مبارک ہو، یا کسی کام پہ مبارک ہو، شادی ہوئی، ولادت ہوئی، یا گھر نیا لیا، کاروبار شروع کیا، یا ویسے ہی کسی مسلمان کو کہہ دیا کہ آپ کا یہ دن مبارک ہو، آپ کا یہ لمحہ مبارک ہو، تو آپ کو خوشیاں مبارک ہوں، تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ دارالفتہ بریلویہ 00447853292843 خیر خواہ اہل سنت شاہد بریلوی UK۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔